بیلا شاید پہلی مرتبہ اپنی بات پر قائم رہی تھی۔ میرا ٹھکانہ معلوم کر لینے کے باوجود اس نے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، بلکہ میرے کاٹیج سے جانے کا انتظار کیا تھا اور اس کے بعد ہی رادھا پر تشدد کیا گیا تھا۔ لیکن بیلا کی دی ہوئی مہلت آج شام تک تھی اور میں نے یقین کر لیا تھا کہ شام تک وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، مگر اس کے بعد جہنم کی تمام بلائیں ہمارے پیچھے لگ جائیں گی۔ یہ کاٹیج تو اب محفوظ نہیں رہا تھا، ہمیں کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جو محفوظ ہو اور ہم شام سے پہلے وہاں منتقل ہو سکیں۔ شکتی یا رتنا کے ٹھکانوں پر میں جانا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اس وقت تک ان سے دور رہنا چاہتا تھا جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ ٹھکانے بیلا کی نظروں میں نہیں آئے۔ رادھا، میں نے اس کی طرف دیکھا، یہ جگہ اب ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، ہمیں شام سے پہلے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے، مگر کوئی جگہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک اور محفوظ جگہ ہے میرے ذہن میں، رادھا نے کہا۔ کون سی جگہ؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر شانتا، رادھا نے جواب دیا۔ ڈاکٹر شانتا؟ میں چونک گیا، لیکن میرا خیال ہے وہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کیمپ میں دھماکوں کے بعد چھمیا نے انہیں پنڈت بیرو کے مندر کے بارے میں بتا دیا تھا، ڈاکٹر شانتا کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ چھمیا میرے ساتھ وہاں جا چکی ہے۔ چھمیا نے نہیں بتایا، رادھا نے کہا۔ اگر بتایا ہوتا تو وہ لوگ مندر کی طرح ڈاکٹر شانتا کے مکان کو بھی جلا کر راکھ کر ڈالتے، لیکن کیا شانتا پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ وہ الکا کی دوست تھی اور الکا ہمارے ہاتھوں ماری گئی ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر شانتا الکا کی نہیں، میری دوست تھی۔ رادھا کے ہونٹوں پر پہلی بار خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ شانتا سے پہلے میری ہی دوستی ہوئی تھی، پھر الکا اگئی ہوتری سے بے تکلفی بڑھتی گئی۔ شانتا اب بھی میری دوست ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس موقع پر وہ ہماری مدد ضرور کرے گی، اور یوں بھی وہ تم سے بہت متاثر ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس وقت دن کی روشنی میں رادھا نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، ہم شام ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے، میں نے جواب دیا۔ رادھا اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی، منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کیا اور فرش پر پھیلے ہوئے کپڑے اٹھا کر دیکھنے لگی، اور آخر کار پیٹی کوٹ بلاؤز پہن کر اورنج رنگ کی ساڑی لپیٹنے لگی، پھر ضروری چیزیں سمیٹ کر ایک بیگ میں ڈال لی۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت بھی کہیں دور سے کاٹیج کی نگرانی ہو رہی ہوگی۔ ہم نے دروازے بند کر دیے، لیکن اندر کی بتیاں جلتی رہنے دی تھی۔ اس وقت 5 بجنے والے تھے، سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی۔ نرم دھوپ بڑی بلی لگ رہی تھی۔ کاٹیج سے نکل کر سڑک پر آ کر 2-4 قدم اٹھاتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے چہرے پر چمک سی پڑی تھی اور آنکھیں ایک لمحے کو چندیا سی گئی تھی۔ میں اس جگہ رک کر محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ دائیں طرف سڑک کے ساتھ پہاڑی پر ذرا اوپر قد آدم جھاڑیوں میں شاید کوئی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، البتہ اس کے ہینڈل پر لگا ہوا آئینہ جھاڑیوں کی شاخوں سے قدرے اوپر کو نکلا ہوا تھا، جس پر دھوپ پڑ رہی تھی اور اس آئینے کی چمک ہی میرے چہرے پر پڑی تھی۔ نگرانی کے بارے میں میرا خیال درست نکلا تھا۔ موٹر سائیکل تھی تو اس کے ساتھ یقیناً کوئی اور بھی جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہوگا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سڑک پر رک کر اس طرح ادھر ادھر دیکھا کہ نگرانی کرنے والے کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ میں رادھا کے ساتھ سڑک پر چلنے لگا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی اور کسی وقت وہ کراہ بھی اٹھتی تھی۔ میں نے رادھا کو اپنے چہرے پر پڑنے والے شیشے کی چمک اور پہاڑی پر جھاڑیوں میں کھڑی ہوئی موٹر سائیکل کے بارے میں بتا دیا۔ اگر وہ ہمارے پیچھے لگا رہا تو؟ رادھا نے کہا۔ شانت رہو، میں اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں نے جواب دیا۔ ہم تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھے اور جیسے جیسے چلتے جا رہے تھے فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دوران ہم نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً 100 گز آگے ایک موڑ تھا۔ وہ موڑ گھومنے کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی، آرام سے چلتی رہو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، میں نے رادھا سے کہا۔ 3-4 منٹ بعد موٹر سائیکل کی آواز کچھ اور واضح ہو گئی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اب وہ موٹر بائیک بھی اس سڑک پر مڑ گئی تھی جس پر ہم جا رہے تھے۔ یہ سڑک دور دور تک ویران تھی۔ موٹر بائیک کی آواز قریب محسوس کر کے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ موٹر سائیکل سوار اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے محض آؤٹنگ کے لیے نکلا ہو۔ بائیک کی رفتار بہت ہلکی تھی۔ میں نے رادھا کی طرف دیکھا اور سڑک کے بیچ میں آ کر موٹر سائیکل کو روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ موٹر سائیکل ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ رادھا اسی دوران سڑک کے کنارے بیٹھ چکی تھی۔ ایک دیا کرو ہم پر بایا، میں نے موٹر سائیکل سوار کی طرف دیکھتے ہوئے مسکین سے لہجے میں کہا۔ وہ درمیانے قد کا قدرے باری بھرکم آدمی تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر گردن گھما کر رادھا کو دیکھنے لگا۔
ہمیں ادیناتھ مندر جانا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی سواری نظر نہ آوے، یہ میری جورو ہے، تم مہربانی کرو ہمیں اپنی پھٹ پھٹیا پر بٹھا کر آگے کسی جگہ چھوڑ دو جہاں سے ہمیں کوئی سواری مل جائے۔ اس نے ایک بار پھر چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور سیٹ سے کھسک کر آگے پیٹرول والی ٹینکی پر پہنچ گیا۔ اپنی جورو کو میرے پیچھے بٹھا دو اور خود اس کے پیچھے بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ اکیلا آدمی آخر تک ہماری نگرانی نہیں کرے گا۔ اگر میں اسے نہ بھی روکتا تو آگے کسی جگہ یہ کسی اور کو اشارہ کر دیتا اور وہاں سے دوسرا آدمی ہمارا تعاقب شروع کر دیتا، لیکن میں اسے وہاں تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اے بھگوان، جلد آ جا، شریمان ہمیں اپنی پھٹ پھٹیا پر آگے چوک پر چھوڑ دیں گے۔ میں نے رادھا کی طرف دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ رادھا اٹھ کر موٹر سائیکل کے قریب آ گئی اور اس شخص کے پیچھے اس طرح بیٹھ گئی کہ اس کی ایک ٹانگ ایک طرف اور دوسری طرف تھی۔ میں رادھا کے پیچھے بیٹھنے کی بجائے موٹر سائیکل کے سامنے آ گیا اور اچانک ہی جیب سے پستول نکال لیا۔ اب تم موٹر سائیکل سے اتر جاؤ بایا، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اس شخص کا چہرہ دھواں ہو گیا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا گونسا جڑ دیا۔ وہ کراہتا ہوا پیچھے رادھا سے ٹکرایا۔ اگر تم نے نیچے اترنے میں لمحے کی دیر کی تو گولی مار دوں گا۔ میں نے پستول اس کے سینے کی طرف اٹھا دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم بچ کر نکل جاؤ گے، وہ موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے بولا۔ ہمارے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، وہ پاتال تک تمہارا پیچھا کریں گے۔ فی الحال تم تو ہمارا پیچھا چھوڑ دو، تمہارے آدمیوں سے بعد میں نمٹ لوں گا، میں نے کہا۔ وہ نیچے اترا تو موٹر سائیکل رادھا نے سنبھال لی۔ اب تم اس پہاڑی کی طرف دوڑ لگا دو، میں نے اس شخص کو پستول سے اشارہ کیا۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا۔ وہ سڑک سے ہٹ کر جیسے ہی چند گز آگے بڑھا، میں نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کی کھوپڑی میں لگی اور وہ چیختا ہوا ڈیر ہو گیا۔ فائر کی آواز دور تک پھیل گئی تھی۔ میں نے پستول جیب میں ڈالا اور رادھا کو پیچھے ہٹا کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ رادھا نے بھی اب دونوں ٹانگیں ایک طرف کر لی تھی۔ میں نے ایک ہی کک میں موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اسے واپس موڑ کر تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد پہاڑیوں میں ایک تنگ سی پگ ڈنڈی پر ڈال دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ہر سڑک پر ان کا کوئی نہ کوئی آدمی موجود ہوگا، اس لیے میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک پہاڑیوں میں گھومنے کے بعد ہم ایک سڑک پر نکل آئے۔ اس وقت سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ یہ کوئی شاپنگ ایریا تھا اور یہاں اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ ہوشیار ناجی، رادھا آگے جھکتے ہوئے میرے کان کے قریب چیخی۔ موٹر سائیکل پر دو آدمی ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ موٹر سائیکل پہچان لی ہے اور مجھے بھی پہچان لیا ہے۔ ان میں ایک سنگرام ہے، میں بھی اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل کے ہینڈل پر لگے آئینے کا زاویہ درست کر کے دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل تقریباً 50 گز دور تھی۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر رادھا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ قریب پہنچے تو گولی چلا دینا، میں نے کہا اور موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی۔ دوسری موٹر سائیکل بھی قریب آ رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک تھا اور میں بڑی ہوشیاری سے اپنی موٹر سائیکل کو اس ٹریفک سے نکال رہا تھا اور پھر دفعتاً فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ ہمارا تعاقب کرنے والوں نے ٹریفک اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر گولی چلا دی تھی۔ گولی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ گولی چلاؤ رادھا، میں چیخا۔ رادھا نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کر ڈالا اور پیچھے کی طرف گھوم کر پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ رادھا کی چلائی ہوئی گولی موٹر سائیکل چلانے والے کے سینے پر لگی تھی۔ وہ چیخا اور موٹر سائیکل لہراتی ہوئی ایک کار سے ٹکرا گئی۔ دونوں نیچے گرے۔ دوسرے آدمی کی ٹانگیں کار کے نیچے آ گئی تھیں۔ اس کی چیخ مرنے والے کی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ میرے سامنے ایک آٹو رکشہ آ گیا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے موٹر سائیکل کو بریک لگایا تو رادھا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ اچھل کر سڑک پر گر گئی۔ اس کی چیخ سن کر میں نے پوری قوت سے بریک دبا دیا۔ موٹر سائیکل کے ٹائر چیخ اٹھے اور بائک لہراتی ہوئی تقریباً 10 گز آگے جا کر الٹ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ گولیاں چلنے سے افراتفری مچ گئی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں موٹر سائیکل سڑک پر گری ہوئی چھوڑ کر رادھا کی طرف دوڑا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ گرنے سے رادھا کے بازو اور گلے پر اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول اب بھی موجود تھا۔ میں اسے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ اٹھ کر لنگڑاتی ہوئی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ لوگوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ ایک موٹر سائیکل کو کار سے ٹکراتے اور دوسری سے ایک عورت کو گرتے دیکھا تھا، لیکن اصل بات شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر ہمیں ویسے کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو اب تک سینکڑوں لوگ ہمدرد بن کر ہمیں گرے میں لے چکے ہوتے، لیکن فائرنگ نے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بیٹھو، جلدی کرو، میں رادھا کی طرف دیکھ کر چیخا۔
رادا ساڑی سنبھالتی ہوئی میرے پیچھے مردوں کی طرح بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ساتھ چپک کر بایاں بازو میرے سینے پر لپیٹ دیا تھا۔ پستول والا ہاتھ اس نے میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ رادا واقعی حوصلہ مند عورت تھی۔ وہ پہلے ہی زخموں سے چور تھی۔ موٹر سائیکل سے گرنے سے بھی اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، مگر اب بھی وہ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ ٹریفک جام ہونے لگا تھا۔ میں بڑی تیزی سے موٹر سائیکل کو نکالتا ہوا لے گیا اور جلد ہی اس علاقے سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ 2-3 منٹ کے اندر اندر ہو گیا تھا اور ہم اس نازک ترین صورتحال سے زندہ سلامت نکل آئے تھے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ ڈاکٹر شانتا کا مکان کس طرف ہے۔ مجھے راستہ بتاتی رہنا اور اب یہ پستول چھپا لو، کسی نے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، میں نے گردن کو ذرا سا گھماتے ہوئے کہا۔ رادا نے قدرے پیچھے ہٹ کر پستول کو ساڑی کی نالی میں اڑس لیا اور پھر میرے ساتھ چپک گئی۔ اس مرتبہ اس نے دونوں باہیں میرے سینے پر لپیٹ لی تھی۔ اس طرح جھکے ہوئے وہ اپنا چہرہ میرے قریب لا کر مجھے راستہ بھی بتا رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، شہر کی بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ ڈاکٹر شانتا کے کلینک تک پہنچنے میں مزید 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ کلینک بند تھا۔ میں نے موٹر سائیکل پچھلی گلی میں موڑ لی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر سامنے شانتا کی کار کھڑی تھی جس کا انجن سٹارٹ تھا۔ شانتا سٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں موٹر سائیکل کو گیٹ کے اندر لیتا چلا گیا اور اسے بائیں طرف دیوار کے قریب روک کر انجن بند کر دیا۔ شانتا موٹر سائیکل کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر گھبرا سی گئی اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ اس نے کار کا انجن بند کر دیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور اس طرح اندر گھسے آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہماری طرف بڑھتے ہوئے غصے سے بولی۔ لان میں اندھیرا تھا اور وہ ہماری شکلیں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اگر وہ میری صورت دیکھ بھی لیتی تو مجھے نہیں پہچان سکتی تھی، البتہ رادا کو وہ ضرور پہچان لیتی۔ ڈاکٹر شانتا، میں ہوں رادا۔ رادا نے سرگوشی کی۔ گیٹ بند کر دو پھر بات کریں گے۔ شانتا ٹھٹک کر رک گئی اور پھر دوسرے لمحے وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے گیٹ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ہماری طرف آ گئی۔ رادا، تم یہ کون ہے؟ اس نے سرگوشی میں بات کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ یہ ناجی ہے۔ رادا نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ تم کہیں جا رہی تھی کیا؟ نہیں، میں باہر سے آئی ہوں، گاڑی بند کر رہی تھی۔ آؤ تم لوگ اندر آؤ، ڈاکٹر شانتا نے کہا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شانتا نے کار میں سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، چابیوں کا گچھا نکالا اور دروازے کا تالا کھولنے لگی۔ ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا لیکن بتی نہیں جلائی۔ میرا ہاتھ پکڑو اور احتیاط سے میرے پیچھے چلتی رہو۔ شانتا نے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ رادا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے رادا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہم اندھیرے میں چلتے ہوئے اگلے کمرے میں داخل ہو گئے۔ شانتا نے اس کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد ہی بتی جلائی تھی۔ روشنی ہوتے ہی اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ خوف سے آنکھوں میں دہشت سی ابھر آئی تھی۔ وہ ہمیں اس کمرے میں لے آئی جہاں میں پہلے بھی چند روز گزار چکا تھا۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ شانتا کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ ڈرو نہیں، ہمیں کسی نے اس طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے تم اپنی دوست کو دیکھ لو، اس کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے۔ کیا ہوا رادا؟ وہ رادا کی طرف مڑ گئی جو اس کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ چکی تھی۔ رادا نے جواب دینے کے بجائے ساڑی کا پلو ایک طرف ہٹا دیا اور بلاؤز کے سامنے کے بٹن کھول دیے۔ بلاؤز کی تراش کچھ ایسی تھی کہ تمام بٹن کھلتے ہی بلاؤز سامنے سے اوپن شرٹ کی طرح کھل جاتا تھا۔ اس نے بلاؤز اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ ڈاکٹر شانتا اس کے سینے، باہوں اور پیٹ پر زخم دیکھ کر اچھل پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ یہ ان لوگوں کی درندگی کے نشان ہیں جو اپنے آپ کو بھگوان کا اوتار کہتے ہیں، رادا نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور ٹانگوں پر سے ساڑی اٹھا دی۔ یہ دیکھو، ہوس کے ان پجاریوں نے مجھے چھلنی کر دیا ہے۔ مجھے خونخوار بیڑیوں کی طرح دانتوں سے اس طرح نوچا گیا کہ میں ہر بار مرتی رہے مگر مجھے موت نہیں آئے۔ میں اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ رادا نے جس انداز سے بات شروع کی تھی اس سے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ ہمارے آ جانے سے ڈاکٹر شانتا کے دل میں اگر کوئی ناگوار تاثر قائم ہوا بھی ہوگا تو رادا کی باتوں سے وہ تاثر زائل ہو جائے گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ڈاکٹر شانتا اس کمرے سے باہر نکلی اور مرکزی کمرے سے ہوتی ہوئی دروازے میں داخل ہو گئی جو کلینک کی طرف کھلتا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مرہم کی 2 ٹیوبیں، اسپرٹ کی بوتل اور کاٹن کا رول تھا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر رادا والے کمرے میں گھس گئی۔ میں مرکزی کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر شانتا نے دروازے پر آ کر اشارہ کیا تو میں بھی اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ رادا بیڈ پر چادر اوڑے پڑی تھی۔ اس کا بلاؤز، ساڑی اور انڈر گارمنٹس ایک طرف کرسی پر پڑے ہوئے تھے۔ میں اندر آیا تو ڈاکٹر شانتا نے وہ کپڑے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے۔ اچھا کیا جو تم نے زخموں کو ڈیٹول سے صاف کر دیا تھا، شانتا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے مرہم لگا دیا ہے، ٹھیک ہو جائے گی لیکن 2-3 روز تکلیف تو رہے گی۔ ڈیٹول کا مشورہ بھی اسی نے دیا تھا، میں نے کہا۔
اس کے علاوہ یہ راستے میں موٹر سائیکل سے گری تھی، اس سے بھی چوٹ لگی ہوگی۔ میں نے سب دیکھ لیا ہے، شانتا نے کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، تم میرے ساتھ آؤ، موٹر سائیکل کو اندر لے آؤ۔ سامنے یا پڑوس والے مکان کی چھت سے موٹر سائیکل نظر آ سکتی ہے، پہلے اس کا بندوبست ہو جائے تو پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں ڈاکٹر شانتا کے ساتھ باہر آ گیا، اس نے دروازہ کھولے رکھا اور میں موٹر بائک کھینچتا ہوا آڑا ترچا کر کے اندر لے آیا۔ شانتا نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ موٹر سائیکل کے لیے سب سے پچھلے کمرے کا انتخاب کیا گیا تھا، جہاں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ہم دوبارہ رادھا والے کمرے میں آ گئے اور پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شانتا مجھ سے کرید کر سوال کر رہی تھی اور میں بڑے محتاط انداز میں جواب دے رہا تھا۔ میں جیو اور جینے دو کے اصول کی قائل ہوں، شانتا نے کہا۔ کوئی سیاست دان نہیں ہوں، لیکن بہت سے لوگوں کی طرح مجھے بھی سرکار کی بعض پالیسیوں سے اختلاف ہے۔ اعتدال پسند لوگ کبھی ان نیتاؤں کی حمایت نہیں کریں گے جو جنگی جنون میں مبتلا ہیں۔ عوام بھی کسی ملک سے جنگ نہیں چاہتے، وہ امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں 2 وقت کی روٹی چاہیے، مگر اس دیش میں جس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ ہماری ہر سرکار نے پڑوسیوں کے خلاف ہمیشہ جارحانہ پالیسی اپنائی ہے۔ پڑوسی ممالک دوستی کا ہاتھ بڑھاتے بھی ہیں تو اسے جھٹک دیا جاتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں خود بھی آرام سے جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، مگر پڑوسیوں کے حوالے سے ہماری سرکار کی پالیسی یہ ہے کہ نہ خود ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں گے اور نہ بڑھنے دیں گے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان پہاڑیوں میں دہشت گردی کی تربیت دینے کا کوئی کیمپ ہے۔ اس شہر کے باسی تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی فوجی تنصیبات ہیں اور کسی عام آدمی کو اس طرف جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ مجھے تو بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہاں کیا ہے۔ تم نے اپنے دیش اور اپنے لوگوں کی محبت میں وہ کیمپ تباہ کر دیا، لیکن تم نے 2 کام ایسے بھی کر ڈالے جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ مثلاً میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تمہاری محسنہ تھی، اس نے تمہیں پناہ دی تھی اور کئی بار تمہاری جان بچائی تھی۔ فساد کی اصل جڑ تو وہی کتیا تھی۔ مجھ سے پہلے رادھا بول پڑی۔ بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اوپر کھینچا تو اس کے منہ سے ایک کراس نکل گئی۔ اس نے کسی ہمدردی کی بنا پر اسے پناہ نہیں دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، وہ اس کے ذریعے نہ صرف ناگراج کو قتل کروانا چاہتی تھی، بلکہ اس کی اور بھی بہت خطرناک منصوبے تھے۔ اس نے ناجی کو یہ لالچ دیا تھا کہ اگر وہ ناگراج اور اس کے بعض ساتھیوں کو قتل کر دے تو وہ کیمپ کو تباہ کرنے میں اس کی مدد کرے گی اور اسے یہاں سے کچھ ایسے راز بھی فراہم کرے گی جنہیں یہ اپنی سرکار کو پیش کر کے سرخرو ہو سکے گا۔ اس کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ ناجی ناگراج کی ہتیا کر دے تو اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، مگر میں نے اسے الکا کا منصوبہ بتا دیا۔ الکا اگئی ہوتری سے تمہاری دوستی میری وجہ سے ہوئی تھی، تم کئی سال سے اس کے ساتھ تھی، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے الکا اگئی ہوتری دراصل کون تھی؟ شانتا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ را کی ڈپٹی ڈائریکٹر تھی اور ناگراج بھی دراصل را کے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔